جملہ فعلیہ خبریہ میں جار مجرور کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، اسی پہ ہم نے پہلے بھی ایک اس سے پچھلی والی کلاس رکھی تھی، اور اس دفعہ یہ والی کلاس بھی ہماری اسی ٹاپک سے متعلق ہے، جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جار مجرور تنہا اور اکیلے کچھ بھی نہیں بن سکتے، یہ آپس میں مل کر کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ اور شبہ فعل کا میں نے نام نہیں لیا تھا کیونکہ اس پہ کلاس میں نے الگ رکھنی ہے، تو اب چونکہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں تو متعلق ہونے کے بعد وہ کیا بنتے ہیں، وہ ظرف لفظ بنتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ ایک ہمارے پاس قرآن پاک کی آیت کی ایک عبارت ہے، یسألونک عن الساعۃ۔ تو اس کی ترکیب میں کچھ لوگوں کو یہ بڑی دشواری ہوئی کہ اگر یہ یسألون یہ اگر فعل ہے تو وہ اس کا ضمیر نہیں بتا پا رہے کہ اس میں ضمیر کون سی ہے جو کہ اس کا فاعل بنے گی۔ سب سے پہلے ہم اس کو سولو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ یہ واو ضمیر جو آ رہی ہے یسألونا میں لام کے بعد اور نون سے پہلے، یہ جو واو آ رہی ہے یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کاف ضمیر جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، جو آپ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کو اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے، طریقہ سیکھنے کے لیے آئے نا تو سیکھ لیں اور اس طریقوں کو اپنے پاس اپنا بھی لیں۔ آپ نے لکھنا ہے کہ کاف ضمیر، اس کا اعراب بتانا ہے، اس کا اتصال بتانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ اب بنے گی کیا، تو یہ مفعول بھی بنے گی۔ یہاں تک ایک بات ہوئی ہے ہماری، اور ہم نے آپ کو منصوب لکھنے کے لیے اس لیے کہا تاکہ یہ بات اس بات کا ثبوت ہو جائے کہ ہم نے مفعول بھی اس کو صحیح بنایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ان ہے، حروف جارہ جو آپ نے پڑھے تھے اس میں سے ان بھی تھا، تو اس کو آپ کہیں جار، اور اس کے بعد الساعتی، الساعتی کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے، الساعتی بالکل اکیلا ایک مفرد ہے، تو آپ اس کو ڈائریکٹلی بنا دیں مجرور۔ اعراب بھی چیک کر لیں، الساعتی کے آخر میں جر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو جار مجرور ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر کچھ بھی نہیں بنتا جب تک کہ یہ کسی فعل سے متعلق نہ ہو۔ تو میں اس کو کہوں گا کہ متعلق، یہ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں، کل دوسرا بتایا تھا، متعلق اور پھر فعل کا نام لکھ دیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اتنا بھی کافی ہے۔ یا آپ یوں لکھ سکتے ہیں یسألون فعل کے متعلق۔ اچھا، یا پھر آپ یہ لکھتے ہیں ظرف لفظ، ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک بات لکھ دیں، یا آپ دونوں باتیں لکھ دیں۔ بہرحال ہمیں اپنی ترکیب میں ایک یا تو متعلق کا ورڈ چاہیے تھا، تو ہم اس کو یوں لکھتے ہیں، دیکھیے سب کچھ سالو ہو گیا، تو لہذا اب ہم اس کو یوں لکھیں گے کہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہاں تک کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپشن ہے ہمارے پاس، یہ والا آپشن، اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ یہاں پر یہ بھی لکھ لیں کہ ظرف لفظ سے مل کر۔ اچھا، اب بالکل ترتیب سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں، فارمولہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے فائل کا ترجمہ ہوگا۔ فائل کیا ہے؟ فائل تو وہ ہے واو، ٹھیک ہے، اور صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب مرد، تو اب ہم وہ سب مرد نہیں لکھیں گے، یہاں پہ ہم وہ لکھ کر ہی اس کو آگے بتائیں گے کہ یہ جمع پر دلالت کر دے گا، تو فائل کا ترجمہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر ترتیب سے ترجمہ لکھنا شروع کر دیں۔ آپ کی ترکیب میں مفعول بھی پہلے بن گیا، اور اس کے بعد ظرف لغو آ گیا، مفعول بھی آپ کی کاف ضمیر ہے، کاف ضمیر کا مطلب ہے تم،
کیونکہ یہ جو کاف ضمیر ہے یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. تو صیغہ واحد مذکر حاضر ویسے تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ واحد پہ دلالت کرے. لیکن چونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہاں پر کس سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو ہم یہاں پر ادب کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں پر ہم لکھیں گے کہ وہ آپ سے. اتنا تو ہو گیا. سے کہاں سے آیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفعول بھی کے بعد سے بھی آتا ہے، کو بھی آتا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک بات مفعول بھی کے بعد آ گیا. اب آ رہا ہے ہمارے پاس ظرف لفظ. اس ظرف لفظ کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے. تو جو ظرف لفظ کا ترجمہ ہے وہ ظرف لفظ تو جار مجرور سے مل کر بنا ہے، اور وہ جو جار ہے ان، اس کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں. تو کے بارے میں کس کے بارے میں؟ ساعت کے بارے میں. ساعت قیامت کو کہتے ہیں. تو ہم اس کے جار مجرور کا آپ ترجمہ کرنے لگے ہیں. اتنا ہم نے کر لیا. آخر میں بچا ہے فعل. اب ہمیں فعل کا ترجمہ کرنا ہے. تو فعل کا ترجمہ وہ ہے سوال. کرتے ہیں. مضارع کا کریں گے نا ترجمہ. کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، وہ والی بات آ گئی نا. تو یہ اس کا ترجمہ ہوا. اس ترکیب کو کرنے میں بہت سے لوگوں کو بڑی دشواری ہوئی، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس میں ایسا کیا مسئلہ آ گیا تھا، کہ اس میں کیا پرابلم تھی. تو لہذا دھیان سے اس کو سمجھ لیں. اور اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ترکیب کی طرف. اس ترکیب کو دیکھیے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر. سب سے پہلے تو یہاں اسٹائل دیکھ لیں کہ میں نے الگ الگ کر دیا. یؤمنون کو میں نے الگ کر دیا، با حرف جر تھا، باللہ میں اس کو با کو الگ لکھا ہے میں نے، اور لفظ اللہ کو آگے الگ لکھا ہے میں نے. تو اب دیکھیے اس کے بارے میں، یؤمنون کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے، اور آپ یہ اس کو ایسے لکھ لیں گے کہ یہ ایک فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور واو ضمیر بارز جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں ذرا سا آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو نظر آ جائے. اب یہ آپ کو نظر آ گیا کہ اس کا فاعل آپ کے پاس بن گیا ہے. اچھا، واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. آگے کوئی بھی ایک بھی ایسا کلمہ نظر نہیں آ رہا جو مرفوع ہو، اس میں ظاہر ہو. تو اور جو ہماری بات شروع ہو رہی ہے وہ ایک حروف جارہ سے شروع، حرف جار سے شروع ہو رہی ہے، اس کو ہم نے بنا دیا جار. اچھا، ہم نے اس کو جار اتنا نیچے جا کے کیوں بنایا؟ یہ اسٹائل تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ دراصل جب یہ ترکیب کرنی میں نے شروع کی تھی، تو نہ تو میں نے یومینونا کے بارے میں کچھ لکھا تھا، نہ میں نے با کے بارے میں، نہ لفظ اللہ کے بارے میں. میں نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ کوئی دو مفردات آپس میں جڑ رہے ہیں، جڑ سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے کہ نہیں. تو الیوم الآخری کو میں نے چیک کیا تھا، تو فوراً اس کو موصوف صفت اور مرکب توصیفی کر دیا تھا، اور مرکب توصیفی کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ مرکب توصیفی کرنے کے بعد مجھے یہ چیک کرنا تھا کہ یہ ما قبل کے لیے کیا بنے گا. تو ما قبل جا کے پیچھے جا کے چیک کیا تو واو تھا. واو تو عاطفہ ہوتا ہے. تو پھر اس نے بننا تھا معطوف، کیونکہ وہ واو عاطفہ تھا. جو میں نے ریورس آرڈر میں جب ترکیب کو لے کر گیا تو میں نے اس کو عاطفہ قرار دیا. تو پھر عاطفہ سے پہلے یہ چیک کیا تو وہ یقیناً معطوف علیہ ہے. اس طرح سے بھی ہم ترکیب کو اپنے ری چیک کر سکتے ہیں. جیسے ہم میتھمیٹکس میں الجبرا کی کوئی ایکویشن کو سالو کرتے تھے نا، تو ہم اس کو الٹا بھی کر لیتے تھے، نیچے سے شروع کر دیتے تھے تو وہی آنسر آ جاتا تھا، وہ ایکویشن بن کے آ جاتی تھی. اب دیکھیے یہاں پر ہم نے جب با کو، جب مجرور ہمارے پاس دیکھیں اتنا معطوف علیہ لفظ اللہ، اس میں جلالت یہ بنا معطوف علیہ، اس کے بعد واو عاطفہ ہوا، اور الیوم الآخری موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف. یہ جو اتنا پورشن ہے جو میں نے یوں کر کے آپ کو کلر کر کے اس لیے دکھایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ معطوف علیہ، عاطفہ اور معطوف یہ ایک سیدھی لائن میں ہونے زیادہ اچھے ہیں، تاکہ کسی کو ہماری ترکیب دیکھ کر چیک کرنا آسان ہو جائے، بلکہ ہم خود بھی اپنی پچھلی کوئی بنائی ہوئی ترکیب ہو تو اس کو آسانی سے دیکھ سکیں، سمجھ سکیں. اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے بننا تھا کیا؟ معطوف علیہ نے اپنے معطوف سے مل کر بننا تھا کیا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پیچھے کیا ہے. اس سے پیچھے حروف جارہ میں سے ایک ہے، تو لہذا اس نے بننا ہی مجرور تھا. اب جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا؟ تو جار اپنے مجرور سے مل کر بنے گا ظرف لو. کیونکہ اس عبارت میں اس جار اور اس مجرور کو ملا کر جس فعل سے متعلق کرنا تھا وہ فعل یہاں پر موجود ہے. یہ رہا یؤمنون.
تو لہٰذا اس نے بننا ہے ظرف لو. اب جو ہماری ظاہر سی بات ہے ترکیب جو ہماری اینڈ ہوگی وہ اسی طریقے سے ہوگی. اس طرح یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا ایک میں تو کاپی پیسٹ کر کے لے کر آیا نا, آپ دیکھیں کوئی مفعول بھی یہاں پر نہیں ہے, تو لہٰذا میں نے کیا کیا, میں نے اس پورشن کو ہٹایا. اب فعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ, یہ درست ہے. اچھا اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات اور بھی سن لیجئے کہ بلکہ ابھی دوسری والی ترکیب میں وہ والی بات بتاتا ہوں, ابھی ہولڈ کرنا ہے, ابھی ہولڈ کر لیں, ابھی بتاتا ہوں. ابھی صرف اس کا ترجمہ کریں, پہلے فاعل کا ترجمہ کریں. تو پہلے فاعل کا ترجمہ تو ہوگا وہ سب. چلیں آپ کی آسانی کے لیے میں جمع کا ایک لے آتا ہوں لفظ, وہ سب. تو فاعل کا ترجمہ ہو گیا. اور اب چاہیے ظرف لفظ کا ترجمہ. تو اب ظرف لفظ دیکھیں کیا ہے, آپ کا جو ظرف لفظ ہے وہ جار اور مجرور سے مل کر بنا ہے. تو اب وہ جو جار اور مجرور ہے وہ تو اس کا جو مجرور ہے وہ معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنا ہے. اچھا تو چلو ٹھیک ہے, پھر معطوف علیہ اور کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور معطوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے. تو جب معطوف کا ترجمہ کرنے جائیں گے وہ تو جو ہے وہ ایک مرکب توصیفی سے بنا ہے. تو مرکب توصیفی میں تو پھر ترجمہ ہوتا ہے جو عموماً عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے کہ صفت کا پہلے کرتے ہیں, موصوف کا بعد میں کرتے ہیں. تو یوں ہم نے اس کو ترجمے کو اپنے پاس لے کر آنا ہے. تو اب دیکھیں میں پہلے معطوف علیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. معطوف علیہ کا ترجمہ میں نے کیا وہ سب اللہ, ٹھیک ہے. اب چونکہ لفظ اللہ یہ اکیلا مجرور نہیں ہے, لفظ اللہ اگر اکیلا مجرور ہوتا تو جار یہ جو نا با جار یہ اس پہ اثر انداز ہو جاتا, اور میں لکھ دیتا یہاں پہ وہ سب اللہ اور با کا ترجمہ کر دیتا کہ پر. لیکن ابھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لفظ اللہ کے بعد آ رہا ہے عاطفہ, واو عاطفہ. تو اب میں پر لکھنے کے بجائے یہاں پہ لکھوں گا وہ سب اللہ اور الیوم الآخری. اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہ عموماً کا کی کے تو عموماً اس میں آتے ہیں مرکب اضافی میں آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی موصوف صفت میں بھی آ جاتے ہیں. اور اس پہ میں نے پورا ایک لیسن آپ لوگوں کو آلریڈی دیا ہوا ہے, ریکارڈڈ ہے, یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے کہ موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے آخرت کا دن, اس کا جو ترجمہ ہوگا نا وہ ہے آخرت کا دن. تو وہ سب اللہ اور آخرت کے دن, کا دن میں نہیں لکھ رہا, ایسے نہیں لکھ رہا کہ دن. اب وہ جو ہمارا با حرف جر ہے جس کا مطلب ہمیں لکھنا ہے پر, یہاں پر آ جائے گا وہ پر. اب یومنونا کا ترجمہ آ جائے گا, کیونکہ یومنو ایمان لاتا ہے, ایمان لاتا ہے یا لائے گا وہ ایک مرد. تو یؤمنونا ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے وہ سب مرد. وہ سب تو ہمارے پاس آ گیا یہاں پر, تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایمان لاتے ہیں. بہت ہی یہ آسان ترکیب تھی جو آپ نے اس وقت دیکھی ہے. آپ نے بس یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ جو با ہے, اس با کے بعد جو ہمارا مجرور ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اینڈ تک کا اتنا لمبا پورشن جو ہے وہ مجرور بنا ہے. تو اس کی عادت آپ ڈال لیں. آپ کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا حروف جارہ ہے وہ کہاں تک, کتنی دور تک جا کے اس کا اثر ہو رہا ہے. اگر یہ لفظ اللہ کو اس نے مجرور کیا ہے تو پھر واو آ گیا, اور واو نے لفظ اللہ کو ما قبل کو ما بعد کے حکم میں کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیے, کیا آپ یہ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ الیوم اس کا اعراب کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو اعراب ہے وہ یہ مجرور ہے. تو واو کے بعد تو کوئی حروف جارہ تھا ہی نہیں. اسی طریقے سے الآخری, ہاں اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ الآخری تو اس وجہ سے مجرور ہے کیونکہ موصوف مجرور تھا. صفت وہی والا اعراب ظاہر کرتی ہے, لیتی ہے جو اس کے موصوف کا ہوتا ہے. تو اس با نے جر دیا ہے لفظ اللہ کو اور الیومی کو. الآخری کو اس با نے نہیں دیا جر, بلکہ
اس کا جر الیومی سے آیا ہے، کیونکہ یہ جو صفت ہوتی ہے یہ اپنی موصوف کے تابع ہوتی ہے. کبھی وجوہ اعراب وغیرہ اگر آپ سے پوچھ لی جائے نا، تو آپ کہیں یہ نہ کر دیں کہ آخری جو ہے وہ اس وجہ سے مجرور ہے کیونکہ پیچھے با حرف جر آ رہا تھا، تو وہ بات آپ کی غلط ہو جائے گی، بلکہ یہ اس وجہ سے مجرور ہے کیونکہ یہ صفت جو ہے وہ تابع ہے اپنے موصوف کے. اب دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو یہ بات کتنی اچھی طرح سے اور ایکسپلین کر کے سکھا دی. یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اب اگر میں آپ کو ایک ترکیب کرنے کے لیے دوں، جیسے کہ یہ ترکیب، اب دیکھیے آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے. میں نے آدھی سے زیادہ ترکیب تو ویسے ہی سالو کر کے دے دی ہے. کرنی تو میں ابھی یہ ترکیب کر کے نہیں دکھانے والا، اس لیے کہ جو ابھی چند لمحوں پہلے میں نے آپ کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر کی ترکیب کروائی ہے، اس میں بس اتنا تو فرق تھا کہ یہاں پر فعل کی جگہ پر وہاں پہ یؤمنون تھا، وہ فعل مضارع تھا، صیغہ جمع مذکر کا تھا. یہاں پہ آمنہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. وہاں پر اگر واو ضمیر نکلی تھی یؤمنون میں سے، تو یہاں پر بھی کوئی ضمیر نکلے گی، آگے تو کوئی اس میں ظاہر مرفوع نہیں ہے. تو پھر بالکل اسی پیٹرن پہ وہاں پر ہماری جو بات تھی وہ الیوم الآخری تک تھی، تو ہم نے ترکیب کر لی تھی. اب ہمارے پاس آ رہی ہے والملائکۃ والکتاب والنبیین. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے سے اس کے جو عطف ہو رہے ہیں وہ سمجھا دیے میں نے آپ کو. جب آپ اتنی ترکیب اپنی کاپی پہ اتاریں گے تو آگے خود بخود آسان ہو جائے گی. بس آپ نے صرف اس کو جملہ فعلیہ بتانا ہے، بنانا ہے، اور پھر اس کا آپ نے درست ترجمہ کرنا ہے. یہ والا کام میں نے کرنے کے لیے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو لہذا ابھی اور ابھی اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلی ترکیب کی طرف. اب جو ہماری آخری ترکیب ہے اس کو ہم جلدی جلدی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس میں آپ نوٹ کریں کہ اس میں بھی جار مجرور آ رہے ہیں نا، یہ جو فی النہاری، اور آپ یہ بھی دیکھیں فی اللیلی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی چلے ٹھیک ہے، ابھی ایک کام کرتے ہیں، دیکھیں آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرض کریں یہ عبارت آپ نے لکھ لی ہے، ایرو بھی آپ نے بنا لی ہے، یہاں پہ بھی ایرو بنانا ممکن نہیں تھا. کیا میں یہاں پہ اس کو جار، پوری ترکیب کی بات نہیں ہو رہی، اور کیا میں اس کو مجرور کر سکتا ہوں؟ کر دیا. اور ڈھونڈ لیں، ضروری تھوڑی کہ یولیجو سے شروع کریں ترکیب. کریں یہاں سے فی اللیلی، اس کو بنائے نا جار، بنائے اس کو مجرور. چھوٹا تھوڑا چھوٹا نظر آئے گا، بس ابھی اتنی ہی جگہ تھی میرے پاس. تو اب یہ جو میں نے اس کو جار مجرور بنایا ہے، بہت زیادہ ہی چھوٹا کر دیا. چلو ٹھیک ہے، بڑا کر دیا آپ لوگوں کے لیے. تو بھائی جار مجرور میں نے اس کو بنایا ہے، تو اب یہ چیک کر لیں ابھی کے ابھی کہ یہ فی اب اور جار اپنے مجرور سے مل کر کیا اس عبارت میں فی النہاری سے پہلے کوئی فعل موجود ہے؟ اب وہ جو فعل موجود ہے یولیجو، وہ جو میں آپ کو بات بتاتے بتاتے رہ گیا تھا، تو وہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہو نا کہ جار مجرور مل کر یولیجو سے متعلق، تو یہ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ پیچھے جو ہے وہ چونکہ یولیجو فعل آ رہا ہے تو یقیناً یہ جار مجرور اسی فعل سے جا کر متعلق ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ بات آج آپ کو مجھے بتانی ہے. اس کا پتہ طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے چیک کرنے کا کہ کیا واقعی فی النہاری کا جو متعلق ہے وہ یولیجو ہے. یہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیچ میں سے اللیلہ کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، فرض کریں کہ اللیلہ کو آپ نے ہٹا دیا، مائک نہیں کھولنا ہے نا. اور یولیجو فی النہاری، اس کو ترجمہ کر کے دیکھ لیں. اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو سینسیبل ترجمہ ملتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جار مجرور اس یولیجو سے متعلق ہو سکتے ہیں. جیسے یولیجو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ داخل کرتا ہے. فی النہاری اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ داخل کرتا ہے دن میں، وہ دن میں داخل کرتا ہے. تو صحیح ہے، ایک سینس بن رہا ہے.
تو اس لیے اس کو متعلق کر دیں گے. اب کس چیز کو داخل کرتا ہے وہ تو آ جائے گی نا, تو اس لیے جار مجرور کو میں ابھی پہلے ظرف لفظ بنا دے رہا ہوں. یہ ہو گیا ظرف لفظ. تو پھر وہ والا جار مجرور بھی ظرف لفظ ہے, اس کا ہم نے ترجمہ ملا کے دیکھ لیا تھا. اور یولجو, اس کے بارے میں آپ لکھ لیں کہ یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے, اور جو سیغہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ کے, اور بس اس میں سے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کیا ہے. ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں, آپ کو اجازت نہیں ہے ایسے ڈائریکٹ کرنے کی. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, اب یہ جو اللیلہ ہے, یہ اللیلہ کیا بنے گا؟ اللیلہ جو ہے بنے گا مفعول بھی. جب یہ مفعول بھی بنے گا تو آپ دیکھیے گا اس ترکیب کو کہ آپ کو یہ نظر کیسے آئے گی کہ آپ کے پاس ایک آیا ہے فعل, ایک آپ کے پاس آ گیا ہے فاعل, ایک آپ کے پاس مفعول بھی آ گیا, اور ایک آپ کے پاس آ گیا ظرف لفظ. بات مکمل. اس کے بعد تو واو آ رہا ہے, اس کا کوئی ہیڈک نہیں ہے. اچھا, اب میں کیا کرتا ہوں, میں یہیں پہ پہلے اس کو بنا دوں گا جملہ فعلیہ خبریہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسان بات ہے یہ, کہ اب یوں لکھنا چاہیے تھا کہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو پھر اگر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنا ہے, کیونکہ یہ ترکیب تو ویسے مجھے آپ سے کروانی تھی, وہ کرواؤں گا آپ سے ہی. اگر میں یہاں پر اس کو بھی کہہ دوں کہ اس نے بھی, اس فعل نے اپنے فاعل اور اس مفعول بھی اور اس ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بننا ہے, تو آپ بس ان دونوں کو آپس میں نہ ملائیں, چھوڑ دیں بس جملہ فعلیہ خبریہ بنا کر. آخر میں آپ کریں اس کا ترجمہ کرتے وقت میں آپ کو بتاتا ہوں ترجمہ کیسے کریں گے. آپ ترجمہ کریں گے پہلے فاعل کا, فاعل ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کریں گے مفعول بھی کا, تو مفعول بھی کا ترجمہ ہے رات. مفعول بھی کے بعد کو آتا ہے, سے آتا ہے, تو ہم کریں گے کو. اور اس کے بعد جار مجرور کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا فی کا مطلب ہوتا ہے میں, النہار کا مطلب ہے دن, تو یہ بنے گا دن میں. تو اب ہمارے پاس کیا کیا آ گیا؟ فاعل کا ترجمہ آ گیا وہ, مفعول بھی کا ترجمہ آ گیا رات کو, اور ظرف لفظ کا ترجمہ آ گیا دن میں. اب رہ گیا یولجو. یولجو کو ڈکشنری میں دیکھا, اس کے حروف اصلیہ ہے واو لام اور جیم. واو لام جیم سے اکرما یکرمو پہ ڈالا تو اولجا یبلجو بنا. اولجا یبلجو سے ہم نے وہاں پر کچھ تعلیل ہوئی, وہ اتنا ذرا مسئلہ نہیں ہے, تو بن گیا یولجو. صیغہ واحد مذکر غائب, ٹھیک ہے. اور چونکہ فعل مضارع ہے تو اس کا مطلب ڈکشنری میں تھا داخل کرنا, تو ہم داخل کرنا کو فعل مضارع کا معنی کیسے پہنائیں گے؟ داخل کرے گا یا کرتا ہے, وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. تو لہذا اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس ترکیب کو مکمل کرنا ہے. واو کو عاطفہ کہہ کے چھوڑ دیں, ان دونوں کو ملا کر جملہ معطوفہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک ہماری ایک کلاس اس ٹاپک پہ مکمل ہوئی کہ جب جار مجرور آتے ہیں جملہ فعلیہ میں تو وہ ظرف لفظ بنتے ہیں. تو وہ کیسے بنتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بہت ساری ایگزامپلس کے ذریعے بتا دیا. اب ہم چلیں گے اپنے لائف سیشن کی طرف, اور اس میں ہم کچھ سوال جواب بھی کریں گے اور کچھ پوچھیں گے, ذرا سرزنش بھی کریں گے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ترکیب لکھ کر نہیں بھیجی.